السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آج مبارک کے ساتھ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جرمنی سے پاکستان کے متعلق بات چیت کریں گے اور بھی کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ خان صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے، جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا پاکستان کے انتخابات، جس طرح کے انتخابات کی تیاری کی جا رہی ہے، کون اس کو مانے گا یا لوگوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ ایک جبری حکومت بنا دی جائے گی؟ دیکھیں، یہ تو صورتحال جو ہے انتخابات کے بعد ہی واضح ہوگی کہ بھئی کس قسم کی حکومت بنتی ہے۔ اب تک جو ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے انتخابات کا، اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ بھئی جو پرانی پارٹیاں ہیں انہیں زیادہ میدان جو ہے وہ انہی کے حوالے کیا جائے گا۔ اب یہ تو عوام کی رائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں لوگوں کی توجہ زیادہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف ہے، لیکن اس کے راہ میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور جس سے نظر یہ آتا ہے کہ اگر ووٹ ان کو پڑا بھی تو پھر نتائج جو ہے وہ ان کی فیور کے باہر جو اناؤنس ہوں گے وہ ان کی فیور کو نہیں ہوں گے، بلکہ جو پرانی پارٹیاں ہیں ہو گئی، پیپلز پارٹی وغیرہ ہو گئی، انہی میں سے موقع دیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اب جس سے اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں طے ہو جائے معاملات، انہی کو ہی پھر حکومت ملا کرتی ہے۔ پاکستان میں تو پاکستان کی جمہوریت اب اس قسم کی ہے، تو اب دیکھیں رزلٹ کیا نکلتے ہیں، اور اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ جس کو سر پہ ہاتھ رکھتی ہے اسی کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا یا مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہوگا یا تحریک انصاف کا جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا۔ وزیر اعظم اسی کا ہوگا جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا ہاتھ رکھے گی، اور پھر سب کو اسی کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ سر، اب تک کا ماحول جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے۔ تو 24 کروڑ عوام جو ووٹ ڈالے گی اس کی کوئی اہمیت نہیں؟ دیکھیں، ایک تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس کے تناسب جو ہے ووٹ ڈالنے کا وہ بہت کم ہوگا، کیونکہ عوام کافی بزدل ہے سیاسی ماحول سے، سیاسی گہما گہمی سے، اور سیاست کا جو رخ دیا جا رہا ہے اس سے۔ اس لیے تناسب 24 کروڑ عوام کو تو آپ بھول جائیں، جو بھی جتنے کروڑ بھی عوام ووٹ ڈالیں گے، چاہے 2 کروڑ ڈالیں گے، 3 کروڑ ڈالیں، اس سے رزلٹ وہی نکلے گا جو اسٹیبلشمنٹ چاہے۔ خاص بعد میں تو یہ اعلان کیے جاتے ہیں کہ ہمیں 24 کروڑ عوام نے پسند کیا اور ہم اب آپ کے لیے گورنمنٹ میں آئے ہیں، تو یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، یہی الفاظ جماعت اسلامی بھی بولتی ہے، یہی 24 کروڑ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان بھی بولتے ہیں۔ تمام وہ دینی جماعتیں جن کو ووٹ نہیں پڑتا وہ جب بھی اسٹیج پر آتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ 24 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے، کہ ہم 24 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کراچی اور سکر حیدرآباد کی نمائندگی کرنے والی ایم بھی جب بات کرتی ہے وہ بھی 24 کروڑ کی بات کرتی ہے۔ یہ ماحول، سیاسی ماحول میں محاورہ بن گیا ہوا ہے کہ پوری آبادی کو اپنی طرف منسوخ کر لینا، ورنہ 24 کروڑ عوام کے اندر تو 4 صوبوں کے اندر آپ دیکھ لیں سب کی علیحدہ علیحدہ پارٹیاں ہیں۔ ایک صوبے میں کوئی بھی ایک پارٹی نہیں ہے جو چاروں صوبوں کے اندر مقبول ہو اور چاروں صوبوں میں نمائندگی کر رہی ہو۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں 24 کروڑ جو عوام جو ہے وہ ایک کے ساتھ۔ خان صاحب، اس میں عوام کا بھی آپ قصور دیکھتے ہیں کہ عوام بھی آج تک یہ قوم نہیں بن سکی اور ہم بھی کسی نہ کسی انتشار کا شکار ہو چکے ہیں، کوئی مذہبی مسائل چل رہے ہیں، کوئی سیاسی تو چلو ہے ہی، لیکن عوام میں بھی یہ شعور نہیں آ سکا۔ دیکھیں، ہمارا جو پنجاب کا کلچر ہے، جو اس کا کلچر، اس کے اندر برادری ازم جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے، اور اسے ہم ابھی تک جان نہیں چھڑا سکے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ بھائی ہر جگہ جو پارٹی ٹکٹ دے رہی ہے وہ یہی دیکھ کے دے رہی ہے کہ سیال کے لوگ کا زیادہ کہاں ہے، وڑائچ کے لوگ کا کہاں زیادہ ہے، تعلق کہاں زیادہ ہے، انہی کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں۔ کل رات میں جائزہ لے رہا تھا کہ جو ٹکٹ اناؤنس ہو گئے ہیں وہ ایک ہی خاندان کے یا ایک ہی برادری کے لوگ جو ہیں، وہ جس علاقے میں لوگ مقبول ہیں
ان کو ووٹوں کو ممتاز قانون صاحب پیپلز پارٹی سے مقدمے لڑتے رہے، مسلم لیگ ان سے بھی ٹکٹ لے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تحریک انصاف سے بھی ان کو ٹکٹ سرگوزے سے مل رہا ہوا ہے. اس طرح اور بہت سارے ٹکٹ ہیں جو میں نے رات جائزہ لیا تو وہ علاقائی بنیادوں پہ ہی ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، اور یہی علاقائی بنیاد جو ہے اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہوا ہے. برادریزم کے بنیاد کے اوپر ہم آج تک نہ ایک قوم بن سکے، ابھی تک برادریزم ہی جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں پہ چھایا ہوا ہے، اور اسی کے تحت لوگ معاشرہ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے. اچھا، آج ایک اور تھوڑی سی چیز میں بتاؤں، سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ مذہبی نفرت میں پاکستان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور کوئی جو لوگ اس میں حصہ ڈالتے وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے. شیزان پاکستان میں لوگ میرا خیال ہے کافی مقدار میں استعمال کرتے ہیں، اور وہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایک پراپیگنڈا چل رہا تھا کہ جناب یہ شیزان جو ہے اس سے آپ کا جو دین ہے اس پر فرق پڑتا ہے، اس سے آپ کے ایمان جو ہیں وہ مضبوط نہیں رہتے، یہ بالکل نہ پیے. یہ میں اس لیے سوال آپ سے کیا کہ قوم تو اس حالت تک پہنچ چکی کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو یہ قوم کس طرح فیصلے کرے گی پاکستان کے؟ دیکھیں، اس کے باوجود اس قدر نفرت اور بہرحال کسی بھی پروڈکٹ کے خلاف اس قدر شور نہیں ڈالا گیا جتنا شیزان کے خلاف ڈالا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود شیزان مارکیٹ میں موجود ہے اور پروڈکٹ بک رہی ہے، اور شیزان والے بھی مارکیٹ کے اندر اپنا نام رکھتے ہیں. ہر بندہ جو ہے جو صاحب شعور ہے یا اچھا شہری ہے وہ جانتا ہے کہ شیزان ایک اچھی کمپنی ہے جو اچھی پروڈکٹ بیچتی ہے، بغیر ملاوٹ کے بیچتی ہے. ایسے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں جو برملاج کا اظہار کرتے ہیں کہ شیزان جیسا ٹیسٹ ہمیں اور دوسرے برانڈ میں نہیں ملتا. اب یہ بدقسمتی ہے ہماری کے بعد ایک معاشرہ ہے، معاشرے میں سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو مونٹری پراپوگنڈا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بے دھڑک استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی اس کا جواب دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جو شیزان سے ٹیکس وصول کر رہی ہے. جو سیلز ٹیکس شیزان والے بھی تو آپ سیلز ٹیکس دیتے ہیں، اس کے خلاف اس قسم کا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے تو حکومت کو اس کو جواب دینا چاہیے. جو اس سے منسلک ادارے ہیں، تجارت سے متعلق ٹریڈ والے ہیں، چیمبر آف کامرس ہے، ان لوگوں کو ان باتوں کا جواب دینا چاہیے کہ اس قسم کا پراپوگنڈا دہریہ نہیں کرنا چاہیے، ان پر پابندی ہونی چاہیے، یا جو قانون اس کی خلاف ورزی جو ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کا نفرت پھیلانا جو ہے اس کے خلاف بھی قانون موجود ہے. اور کسی پروڈکٹ کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے بات کرنا اس کے لیے بھی قانون موجود ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ہے ایک ایسی کمزور کمیونٹی کی پروڈکٹ، اس لیے اس کے خلاف حکومت جو ہے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتی. وہ کہتی پھر ہمیں بھی گالیاں پڑیں گی، ہمارے بھی خلاف ہو جائیں گے جو اس بارے میں بات کرے گا. اور یہ حکومت کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ ہے یہ معاملہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بجائے کم ہونے کے. خان صاحب، میں نے جب یہ پتہ کیا شیزان کے متعلق، پتہ چلا کہ کیونکہ یہ احمدیوں کی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مگر وہاں پہ جو احمدی نہیں ہے ان کی تعداد زیادہ ہے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا مسئلہ تو وہ دوسرے لوگ وہاں پہ کیوں کام کریں جا کے؟ دیکھیں، ہر جو جس طرح ایم ڈی دوسروں کے کام کرتے ہیں اس طرح جو ایم ڈی بزنس مین ہے ان کی جو فیکٹریاں ہیں، جو ان کے جو کاروبار ہیں، ان کے اندر غیر اعتماد بھی کام کرتے ہیں. شیزان کے اندر غیر اعتماد کا شیئر بھی ہے. ٹھیک ہے کہ مین شیئر جو ہے وہ ایک ایم ڈی فیملی کا ہے، لیکن جہاں میل میں ہے اس میں دوسروں کو بھی شیئر ہے اور غیر اعتماد کے بھی شیئر ہے، اور کی مارکیٹنگ ہے اس کے اندر بھی غیر اعتماد کام کر رہے ہیں، اور ان کا جو فائنانس دفتر ہے اس کے اندر بھی غیر اعتماد کام کر رہے ہیں. انہوں نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ ایم پی ہے، یہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ملازم نہیں رکھتے. بہرحال جو مہارت کی بنیاد کے اوپر، کسی کی محنت کی بنیاد کے اوپر کبھی یہاں ہر آدمی جو تجارت کر رہا ہے، جو اپنی پروڈکٹ کو پھیلانا چاہتا ہے، وہ ان باتوں میں نہیں پڑا کرتا کہ میں کس کا ملازم رکھوں، یا ملازم رکھتے وقت مذہبی اس کی پہچان کو نہیں دیتا. وہ اس کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ ہاں یہ بندہ میرے کام کا ہے یا نہیں ہے، میری پروڈکٹ کو بیچ سکے گا یا نہیں بیچ سکے گا، یا میری بزنس کو آگے بڑھانے میں میرا مددگار بنے گا کہ نہیں بنے گا. مین تین لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں، اسی کو دیکھ کے لیے
پروپیگنڈا کی جو مخالفین ہے وہ ہر قسم کا پروپیگنڈا کر لیتے ہیں چین میں. یہ پروپیگنڈا بھی شامل کرتے ہیں, اس قسم کی باتیں بھی لوگ شامل کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایران کے اندر یا اس خاندان کا جتنا بھی بزنس ہے اس کے اندر غیر اعتماد بھی کام کرتے ہیں, نان ایف ڈی. خان صاحب ابھی بڑی ایک زبردست آپ نے بات کی کہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ میرٹ پہ یا جو اسے قابل ہے اسے وہ کام دیا جاتا ہے, مذہب نہیں دیکھتے لوگ, اپنا بزنس دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان میں آج تک کیوں نہیں دیکھی گئی کہ جو اس بندے میں یہ کوالٹی ہے اس کو اوپر لایا جائے, دوسرے کو اس کے باوجود دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھیں جتنی پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے اندر یہ بات ہے, بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن کے اندر بڑے عہدوں کو پر احمدی کام کر رہے ہیں, اور ایسی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ جو حکومتی ہے وہاں پہ لوگ جو ہے پریشرائز کر لیتے ہیں. جو پرائیویٹ ادارے ہیں بڑے بڑے ان کے اندر تو کوئی پریشر کام نہیں کرتا نا, وہاں تو مالک کی مرضی چلتی ہے. تو وہاں پر بھی احمدی کام کر رہے ہیں, بڑے بڑے پوسٹوں پر کام کر رہے ہیں. آج جو یہ پرابلم ہے چھوٹی جگہوں پر ہے, چھوٹی کمپنیوں میں, یا جہاں حکومتی عمل کا خط زیادہ ہے, یا مذہبی رجحان کے لوگ جہاں پہ زیادہ ہیں, یا جن کے مالک مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں, وہاں اس قسم کی مشکلات جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خان صاحب میرا سوال کچھ یہ ہے کہ جس طرح سیاست ہماری ہے یا جہاں پہ طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج انہوں نے پورے سسٹم پر قبضہ کیا ہو, وہاں پہ کیوں نہیں میرٹ پہ لوگوں کو لائے آج تک پاکستان میں؟ نہیں, پاکستان کے اندر میں نے آپ کو کہا نا جو جنرل ماحول ایک ایسا بن گیا ہوا ہے جس کے اندر ہر چیز کا پیمانہ جو ہے وہ مذہب پھیل رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ یہ مذہبی لوگ جو ہے حاوی ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتایا دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ آپ پرائیویٹ فیکٹریز کے اندر یا پرائیویٹ ماحول کے اندر یا پرائیویٹ اداروں کے اندر مولوی جتھا بنا کے وہاں پہنچ جائے کہ آپ اس فلانے بندے کو ملازم کو رکھا ہوا ہے اس کو نکالے, یا اسکول ٹیچر ہے ہمارے علاقے میں ٹرانسفر ہو کے ایم ڈی آ گیا, یا کوئی ڈاکٹر ٹرانسفر ہو کے سول اسپتال میں آ گیا, تو اس کے خلاف جتھا بنا کے لوگ پہنچ جائیں. باقی دنیا میں ایسا ماحول نہیں ہے. ہمارے کو بھی یہ ماحول بن گیا اور پھر اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ان کی بات کو اگنور کیا جائے, وہ بندے کی طرف سے روک دی جاتی ہے. ابھی پیچھے پولیس افسر کے بارے میں پچھلے ہفتے خبر چلی گئی تھی, اور اس کو پھر اس ضلع سے نکال دیا گیا, ایس پی کو, اور ہیڈ کوارٹر میں اٹھا دیا گیا. تو کمزوری, حکومت کی کمزوری کی وجہ سے ایسے بدماش لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں. خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں قوانین ایسے بنے ہوئے ہیں غیر ضروری, جس طرح بھٹو ضیاء کے دور میں بنے اس کے بعد بھی وہی چل رہے ہیں, اس سے بھی مذہبی نفرت میں اضافہ ہوا؟ دیکھیں دنیا لازمی انہیں کا نتیجہ ہے, یہ ایسے ہی قوانین کا نتیجہ ہے. پورے پاکستان سے ایک آواز بھی اٹھی کہ بھائی نکاح جو ہے ایک شرعی وہ ہے, اور جس طرح سلطنت کے زمانے میں نکاح پڑھا جاتا تھا یا آج تک پڑھا جاتا آ رہا ہے, اسی نکاح کو اب رائج دہلی نے اس کے اندر ایک علیحدہ شک ڈال لی کہ بھائی آپ نکاح سے پہلے یہ بھی اقرار نامہ تھا, آپ نے یہ اقرار نامہ پہلے آپ نے پاسپورٹ کے اندر ڈال دیا, پھر آپ نے شناختی کارڈ میں ڈال دی. اس طرح بڑھتے بڑھتے یہ تمام قوانین ایسے بنائے گئے ہیں جن کی وجہ سے ماحول اور زیادہ جو ہے وہ تنگ نظری کا شکار ہوتا چلا گیا. اور یہ جب تک ایک سیکولر طرف دنیا پوری دنیا کے اندر جو روایت چلی ہوئی ہے کہ دنیا زیادہ سے زیادہ ان معاملات کے اندر سیکولر ہو رہی ہے, لوگوں کی آزادی نہیں چھین رہے, مذہبی آزادی نہیں چھین رہے, مذہب پر پریکٹس کی آزادی کوئی کہیں نہیں چھین رہا, لیکن معاشرتی معاملات جو ہیں ان کے اندر دنیا زیادہ سے زیادہ سیکولر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ پاکستان کو بھی ایک نہ ایک دن ہونا پڑے گا, نہیں تو اسی افراتفری اور اسی مار کٹائی کے اندر جو ہے یہ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. سر یہ بتائیے, آپ مختلف ممالک میں جاتے رہے ہیں, سعودی عرب کا بھی آپ کا چکر لگتا رہتا ہے, اور وہاں کے حالات میں اور ہمارے پاکستان کے حالات میں یا وہاں کے اسلام میں یا پاکستان کے اسلام میں کوئی فرق نظر آیا؟ وہاں اسلام جو ہے, پاکستان کا مذہب جو ہے وہ درگاہوں اور روٹی کمانے کے لیے اسلام کو یا مذہب کو دنیا زیادہ استعمال کرتی ہے. جو مذہبی طبقہ ہے اس کی روٹی جو ہے وہ
منسلک ہے مذہبی نظام کے ساتھ، مذہبی سسٹم کے ساتھ. جو اب سعودی عرب ہے وہاں پہ تمام مذہبی معاملات کی نگرانی جو ہے وہ حکومت نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اور وہاں پر ہر مذہب کا مسجد کا امام ہے یا جو دینی کام کر رہا ہے اس کا ذمہ داری جو ہے وہ حکومت نے اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پوری طرح نگاہ رکھتی ہے. اس کی زیر نگرانی وہ کام کرتا ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اس لیے وہاں کا ماحول بالکل مختلف ہے پاکستان کے ماحول سے. وہاں پہ آپ کو کوئی اس قسم کی مذہبی انتہا پسندی نظر نہیں آتی، یا کوئی اس طرح آپ کو ماحولوں میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آپ کو نہیں آتی جو یہاں آتی ہے. ہر مسجد میں بے دھڑک جا سکتے ہیں. ہر مسجد کے اندر آپ دیکھ لیں گے 2-3 نمازیں ہو رہی ہوں گی. جو ان کا سسٹم ہے اس میں یہ کہ جو وہاں کا مین امام ہے وہ ایک دفعہ نماز پڑھا لے، اس کے بعد آپ جتنی بھی چاہے نمازیں پڑھ لیں. تو وہاں 2-4 گروپ کے اندر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ابھی بھی. خان صاحب ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں یہ کنٹرول کر سکی آج تک؟ اگر سعودی عرب کی گورنمنٹ کو کنٹرول کر لیتی ہے، اور ہمارے لاکھوں افراد سعودی عرب جاتے ہیں، میری اطلاع کے مطابق انڈیا سے زیادہ لوگ جو ہیں پاکستان سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، تو کیوں نہیں کنٹرول کر پائے؟ وہاں پر بادشاہت ہے، بادشاہت ملک کو کنٹرول کر رہی ہے. یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ سیاسی سسٹم کے اندر مولوی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے سیاستدانوں کو، اور یہ جو یہ فساد کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں غلط کہہ لیں، اس کی ابتدا سیاستدانوں نے ہی کی ہے. انہوں نے اپنے مقاصد کی خاطر ان مولویوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، ان کی جو مطالبات ہیں ان کو پورا کیا، بجائے اس سے کہ ان سے بیٹھ کے کہتے کہ آپ کے مطالبات جو ہیں وہ اسلامی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، یا اسلام کی انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والا مذہب نہیں ہے. انہوں نے ایک دوسرے فرقے کے خلاف شروع ہوئے تھے. ہمارے پاس تو یہ بعد میں ہمارے خلاف اس طرح اوپر ہوئے ہیں. آپس میں تو فرقہ بازی جو ہے، جو فرقہ بندی ہے، وہ تو شروع سے تھی پاکستان کے اندر، اور اسی میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے، اور کرتے کرتے حالات یہاں ہو گئے جب ہر کوئی ایک دوسرے کے گریبان کے اوپر ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. خان صاحب آخر پہ یہ بتائیے، کافی لمبا پروگرام ہو گیا، کہ کبھی پاکستان میں ایک ایسا کنٹرول حاصل ہو سکے گا جس سے یہ مذہبی قوانین، مذہبی نفرت ختم ہو سکے؟ مختصر جواب دیجیے. دیکھیں، اس کے لیے لازمی ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے لیے پاکستان کا ماحول ابھی تیار نہیں ہے. اس کے لیے یہی ہے کوئی ایسا سخت قسم کا جرنیل ایک دفعہ اس ملک کے اندر آئے جو پورے نظام کو جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھے. آپ نے اب تک جتنے نظام چلا کے دیکھ لیے نہیں چل سکے، اس لیے ایک ایسا بندہ آنا چاہیے سخت قسم کا، جسے ڈکٹیٹرشپ جس کو آپ کہتے ہیں، کہ وہ آپ کے ہر چیز کو ختم کرے اور نئے طرح سے ایک نیا نظام جو ہے وہ متعارف کرائے، اور اس کے تحت عالمی نظام سے جو مطابقت رکھنے والا نظام جو ہے وہ متعارف کرایا جائے پاکستان میں، اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر ملک کو آگے چلایا جائے. تو پھر پاکستان میں حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ورنہ اس کے بعد کوئی امکان نظر نہیں، موجودہ صورتحال میں کوئی نظر نہیں آتا. بہت شکریہ خان صاحب کا. ناظرین، جو آخر پہ بات کی وہ بڑی اہم تھی. ویسے تو ساری باتیں زبردست تھی کہ سول بندہ نہیں پاکستان میں کچھ تبدیلی لا سکتا. سول بندے کے پاس اتنی پاور ہی نہیں ہوتی. سول بندے کی یہ حالت نہیں ہمارے ملک میں، چاہے وہ عمران خان ہے چاہے کوئی اور ہے، کہ وہ پاکستان کی حالات تبدیل کر سکے. انہی لوگوں میں سے کوئی بندہ آئے گا جن لوگوں نے پاکستان کے حالات خراب کیے ہوئے، اور وہی پاکستان کے حالات ٹھیک کرے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لوگوں کو باہر کا بتا کر کے آپ کو فلاں ملک لے جائیں گے، کس طرح سلوک کیا جاتا ہے. ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، یہ بھی پروگرام تھوڑی دیر تک آپ دیکھ سکیں گے. آپ ہمیں فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر بھی ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں. جڑے رہیں ہمارے ساتھ، سبسکرائب کرنا مت بھولیں.